جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی سیاست ہار چکا ہے، جہاں پہ امریکہ دنیا میں اپنے دوست ہار چکا ہے، وہاں پہ پھر بھی فتح یاب ہو رہا ہے. ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. شہلا صاحبہ، اب ہم بہرامند تنگی صاحب کو اس بات کا احساس کیسے دلائیں کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ایران اس وقت جیت رہا ہے، امریکہ اس وقت ہار رہا ہے. آپ کیا دلیل پیش کریں گی بہرامند تنگی صاحب کے لیے؟ دیکھیے، میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، پاکستان کی بہترین سفارتکاری ہے. اس کے پاس دو مسائل ہیں. ایک تو وہ چاہتا ہے کہ ایران سے بھی اس کے تعلقات رہیں، دوسرے امنگ دا مسلم کنٹریز بھی جو ہیں وہ ریلیشنز جو ہیں وہ مضبوط ہوں تمام مسلمانوں کے. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ سے بھی ایک بہتری چاہتا ہے. ہمارے اپنے حالات ہیں، ہمارے اپنے مسائل ہیں، لیکن ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ افغانستان سے یہ ہو رہا تھا کہ ٹی ٹی پی ہم پہ حملہ کر رہی تھی اور جا کے وہاں چھپ رہی تھی. اور ایک دفعہ ہمارے ساتھ ایران سے بھی یہ ہوا کہ دہشت گرد وہاں جا کے چھپے. تو دونوں دفعہ پاکستان کی فوج وہاں انٹر ہوئی، وہاں پہ جا کے ان کا حساب کتاب کر کے آئی. کیا میں غلط ہوں؟ بالکل صحیح ہے میری نظر میں. افغانستان میں گئے، ٹی ٹی پی نے جو کچھ کیا تھا وہاں جا کے مار کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران نے پورے مشرق وسطیٰ کے عام شہروں پہ حملہ کر دیا ہے؟ جی نہیں. انہوں نے ان بیسس پہ حملہ کیا ہے جس سے ایران پر حملہ ہو رہا تھا. اور وہ بیسز جو کہ پیسے لے رہے تھے مشرق وسطیٰ سے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، وہ انہیں چھوڑ کے ان کے ہوٹلوں میں چھپے، تو پھر ان کو ہوٹلوں میں مارا گیا. بہرامند تنگی صاحب، میرے سامنے والوں کے ہاں کچھ لوگ آ کے ٹھہرے اور مجھ پہ حملہ کر کے دوبارہ وہاں پہ گھس جائیں میرے گھر پہ حملہ کر کے، تو میں انہیں چھوڑ دوں گی؟ میں تو ان کے گھر میں گھس کے ماروں گی. تو بات جو ہے وہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جنگ کے بھی رولز ہوتے ہیں، جنگ کی زبان ہوتی ہے. اسکولوں پہ، عبادت گاہوں پہ، پانی کی تنصیب پہ اور ان سب چیزوں پہ حملے نہیں ہوتے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ہو رہے ہیں. اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ آبنائے حرمز جو ہے آج ہاتھ کھڑے کر لیے دنیا کے بڑے طاقتور آدمی نے کہ جس کو آبنائے حرمز سے گزرنا ہے وہ خود ہی اپنے آپ کو نمٹے. تو آپ تو ٹھیکیدار تھے پوری دنیا کے، آپ تو اپنے آپ کو بھی نہیں کر سکے. آپ کے اپنے ملک میں 50 اسٹیٹس میں ان کے خلاف مظاہرہ ہوا ہے اور کنگ شپ نامنظور، یعنی ان کو الیکٹڈ پریزیڈنٹ کے بجائے کہا ہے کہ بادشاہت. جب اپنے ملک میں اتنا بڑا مظاہرہ ہے، دوسری طرف اسرائیل میں بھی جو ہے لوگ تنگ آ گئے ہیں اور بنکر میں لوگوں کی زندگیاں خراب ہو گئی ہیں، وہاں پر بھی ان کے خلاف مظاہرہ ہو رہا ہے. اور ایران میں وہاں کی لیڈرشپ کے ساتھ نکل کے سولیڈیرٹی ہو رہی ہے. ان حالات میں بھی مسعود پزشکیان لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان حالات میں احمد نژاد نکل کے آ جاتے ہیں. اور کسی کو مار دینا جو ہے نا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. دیکھیے، جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں لوگ مارے جاتے ہیں، ان کے حساب سے ان کو شہادت کے اس کے رتبے ملتے ہیں جو ان کا عقیدہ ہوتا ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آیا ان شہادتوں کے بعد وہ پیچھے ہٹے، اپنے نظریے سے ہٹے. جو امریکہ چاہتا تھا انہوں نے وہ کیا. انہوں نے 15 نکات دیے، انہوں نے 5. برابری کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اب آپ برابر ہیں ایران کے، اب آپ کو ایران سے برابری کی بنیاد پہ کرنا ہوگا. تو پاکستان کا کردار بہت اچھا ہے، لیکن اگر بہت اچھے سے اچھا جب ہو جائے، جو ہم دیکھیں کہ فریقین کے درمیان ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے. کاش کہ ہم ان کے درمیان ٹرسٹ ڈیولپ کر سکیں. لیکن کیا بہرامند تنگی صاحب ایک لمحے کے لیے بھی ٹرمپ کی کسی ایک بات پہ یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ ٹرمپ اپنی اس بات پہ قائم رہے گا؟ پوچھنے دیں میڈم. ابھی بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھا دیا ہے بہرامند تنگی صاحب. اس سے پہلے کہ میں آپ کو اجازت دوں بولنے کی، میں آپ کو یاد دلا دوں سر، 1964 میں جب جان ایف کینیڈی نے سوال اٹھایا تھا اسرائیل کے ایٹمی طاقت کے حوالے سے، تو اگلے مہینے جے ایف کینیڈی کو مار دیا گیا تھا. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ 64-65 سے ہی اسرائیل کے پاس ایٹم بم ہے. کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ اسرائیل نے ایران پہ اس لیے حملہ کیا ہے کہ وہ ایٹم بم بنا رہا تھا، یا پھر جو دنیا سمجھتی ہے، مسلمان زیادہ تر سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مذہبی جنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے؟ آپ اس سے اگری نہیں کرتے؟ اس کے اوپر ہی بات کیجیے گا بہرامند تنگی صاحب. دیکھیے، میں سب سے پہلے شہلا رضا صاحبہ کے 2 سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہوں. ایک تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ ٹرمپ کے بارے میں ایک بات بتائیں کہ وہ اس پہ کڑے ہیں.
لیکن اس سے پہلے میں ان کو بتا دوں کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ایران نے امریکن بیس پہ جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہے اس پہ حملے کیے ہیں تو اچھا کیا، تو پھر جنگ کے 8ویں دن ایران کے پریزیڈنٹ نے معافی کیوں مانگ لی اور اس نے اعلان کیوں کیا کہ میں مزید حملے نہیں کروں گا؟ تو یہ آپ کے اوپر یہ سوال چھوڑتا ہوں، اس کا جواب مجھے آپ دے دیں۔ اور آپ نے جب مجھ سے سوال کیا کہ ٹرمپ کے بارے میں ایک بات بتائی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 2016 میں جب ہیلری کلنٹن اور ٹرمپ کا الیکشن تھا تو پورے ڈیموکریٹ تو چھوڑ دے، ریپبلکن ایکس پریزیڈنٹ نے بھی انکلوڈنگ اسپیکر نے بھی کہا کہ آپ وڈرا ہو جائیں، آپ الیکشن کنٹیسٹ نہ کریں۔ ان پہ مختلف چارجز لگے، ان کے خلاف تقاریر کی، جتنے پریزیڈنٹ رہ چکے تھے ریپبلکن کی ان کی مخالفت کی، لیکن ایک ٹرمپ تھا، اس نے کہا کہ نہ صرف میں وڈرا نہیں ہوں گا بلکہ میں الیکشن لڑ کے جیتوں گا، اور اس نے ثابت کیا کہ اس نے الیکشن جیت لیا۔ دیکھیں یہ وقت کی بات ہے، چاہے وہ بلٹ جنگ ہو یا بیلٹ جنگ ہو، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں، ان کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ تو میں نے یہ نہیں کہا کہ ایران نے غلط کیا، میں نے یہ کہا کہ مڈل ایسٹ کنٹریز کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ان بیس پہ حملے کی بجائے اگر وہ پاکستان کے سفارتی تعلقات کو استعمال کر کے میز پہ بیٹھ جاتے تو یہ ایران کے لیے بہتر ہوتا کہ ایران آج اکیلا نہ تھے بلکہ ایران کے ساتھ تمام مسلمان اور مڈل ایسٹ کنٹری ان کا ساتھ ہوتے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو آج ہم تمغہ دے رہے ہیں ایران کو، یہ جذبات سے ہم تھوڑا سا نکل کر کے ہمیں گراؤنڈ پہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت جو جنگ ہے یہ کون سے ملک میں مفاد میں ہے، نہ ایران کے مفاد میں ہے، نہ پاکستان کے مفاد میں، دوسرے مملک کے مفاد میں ہے۔ لیکن پاکستان کے جو تعلقات ہیں پوری دنیا میں برابری کی بنیاد پہ ہم امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات رکھتے ہیں، ہم ایران کے ساتھ بھی تعلقات رکھتے ہیں۔ ہم جذباتی ہو کہ یہاں پر جب ایران کے ساتھ ہم مظاہرے کرتے ہیں تو ہم نے املاک کو چلایا، ہم نے قانون کو ہاتھ میں لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آمنائی کی شہادت پر مجھے بھی دکھ ہے، میں نے بھی کنڈیم کیا ہے، پاکستان کے وہاں مندوب نے یونائٹڈ نیشن میں بھی اس نے کنڈیم کیا ہے۔ اور آج یہ جو ایران کے ایمبیسیڈر نے پھر جی پاکستان کے نعرے لگائے یا پریزیڈنٹ اور وزیر اعظم نے پاکستان کی تعریفی کی، ایسے نہیں کی تھی۔ لیکن ہمیں امریکہ کے ساتھ بھی، ہم نے سعودی عرب کے ساتھ بھی، یورپین کنٹریز کے ساتھ بھی ہم نے آگے جانا ہے، تعلقات رکھنے ہیں۔ اور اس وقت پاکستان اس پوزیشن میں ہیں جو ٹرسٹ کرتے ہیں پوری دنیا پاکستان پہ، وہ اس ٹرسٹ کی یہ متقاضی ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا رول، پیر مارشل عاصم منیر صاحب کا رول، جو فارن منسٹر اسحاق ڈار کا رول ہے، یہ بہت کنسٹرکٹیو اور پوری دنیا اس طرف دیکھتی ہے کہ یہ تینوں مل کر پاکستان ان تمام کنٹریز کو ایک میز پہ بٹھانے کی پوزیشن رکھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ امجد خان نیازی صاحب، یہ جو بیرامن تنگی صاحب کی رائے ہے اس کا جھکاؤ ٹرمپ کی طرف ہے،